بسم الله الرحمن الرحيم. جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر. تو اجرد، صاف شفاف. جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا. کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں، 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تو جو میں گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس،
عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو. اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا, یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں, پھکڑوں, تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر, جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں, 1000 مائل نہیں, 1000 سال, 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد, داڑھی کوئی نہیں, اجرت, جسم پہ بال کوئی نہیں, سر کے یہ اور یہ, ٹھیک. اکحل, آنکھوں میں سرما, جعاد, بال نیم گھنگریالے, نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق, یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے, اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا, یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے, یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں, وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا, موتیوں سے, ہیروں سے, جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ, آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا, کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام, پھر شیس علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یا اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یونس علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا, نا بینا, نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا, لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا, پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نسیما جانب بطحا گزر کن, ز احوال محمد را خبر کن, ببرئی جان مشتاقم دراجا, فداء روضہ خیر البشر کن, یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه, فطاب من طیبهن القاء والاقم, نفس الفتاء لقبر انت ساکنه, فیه العفاء وفیه الجود والکرم, انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم, وصاحباك لا انساهما ابدا, من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی, اردو میں بھی, فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں, یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا, یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے, یہ عربی ہے, یہ مضری ہے, یہ قریشی ہے,
یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے، یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشات بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو۔ اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا، اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب۔ ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون۔ تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ بلال
हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चले। दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी, हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी, हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी, हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा, तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा या अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहो, ये खाना है, ये नहीं खाना। भाई जिब्रील, मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अरे वो सब खैर तसह फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया,
کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بستر پہ. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے. ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو بیگ اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے. کتنا چھوٹا ہے؟ اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جذع 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے. سبحان اللہ, اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گے. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا؟ وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی, کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ عدلتا بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے ایک روشنی آئے گی. ٹھک دیکھو, اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک, اگلے 100 جوڑے غائب, اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی, نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا, وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں. اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا.
وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراق کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم، سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم. ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں جو. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے. سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینا. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالی جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ
मजाक तो ना कहा, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे। ये हमारी तहजीब है, हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहां आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पे रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पे खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी टरखाया ना करो भाई चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, उई तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूं, क्यों फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं चढ़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ये धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु। अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,00,000 और 60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहां उल्टा होता है। और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर हैं? वो नजर तो आएंगे नहीं, किधर हैं? इतने में ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी होगी, ऐसे। ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है। वो ऐसे बैठी होगी ऐसे। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा, ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा, ना ये देखेगा, ना ऐसे करेगा। और कितनी देर 40 साल 40 ईयर
آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ وہ ہے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا، وہ جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہو، 70 سال ایسے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، کائنات میں قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے۔ یہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیزیں ہے، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کیا بتاؤ میں آپ کو، ہے اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے۔ اس کا آخر ہوگا دجال پر۔ اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تبدیلی ہونا اس سائنس کا خلاصہ ہے۔ سائنس میں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ۔ خدا کی قسم سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا نظام کیا ہے، خلا کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کی خبر ہی نہیں۔ انہوں نے تو کائنات نظام سے جوڑا ہے، یہی سائنس کا خلاصہ ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا کہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں انہیں اللہ کے غیر سے سکھلانے پر، شرکیت سکھلانے پر۔ اب جب ہم پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے، تو سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتلائیں گے بارش ایسے ہوتی ہے۔ ہائے میں کیا عرض کروں، ہمارا مجمع کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر روزانہ توحید کو نہیں بولیں گے تو شرک ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ تم سمجھاؤ گے ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اندر شرک کا مادہ پیدا ہو رہا ہوگا، اس سے اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں، پھر اوپر والا کرتا ہے، اوپر والا کرے گا اور اوپر والے نے کیا۔ صرف اسے بولنے کو توحید نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا، اسے بولنا توحید کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے غیر سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں تو روزانہ اس کی چوٹ مارنی پڑے گی اپنے دل پر، تب کہیں جا کر اس کی حقیقت کھلے گی، ورنہ سب کے دلوں پر چور بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا ایک کائنات سے متاثر ہوں گے، اتنا ان نقشوں میں چلنے والے غیروں سے متاثر ہوں گے۔ اب کون سکھلا ہے ایسے لوگوں کو کہ بادل کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹری میں آ کر برسا، کہ حضرت حضور بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی۔ اس وقت تو کوٹری میں قید تھے، جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا، اس سے انہوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا، اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹری کے اندر گھس کر برسنے لگا۔ انہوں نے اس سے غسل کیا، ضرورت بھر کا پانی بھی پی لیا۔ کون سائنس والا اس کو قبول کرے گا؟ تو یوں کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھاتا ہے، اتنی بلندی پر جاتا ہے، وہاں سے برستا ہے۔ ان کا سارا نظام سائنس کا ہے، یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے، یہ تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی دہریت اللہ کو نہ ماننا ہے، دہریت اللہ کو نہ ماننا اسی کا نام ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور خود بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صلح حدیبیہ کی برات بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سن لو، جب صبح کو سو کر اٹھو گے تو تم میں سے جو بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ لوگ کفر سے ہی نکل کر ایمان میں آئے، پھر آخر صبح کیسے کافر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا جب سو کر اٹھو گے تو تم میں سے بعض کافر ہوں گے اور بعض مومن۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھ کر یہ کہے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے،
اور جو یوں کہیں گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح ایمان سکھلایا۔ یہ بات جو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے۔ خوب غور کرو اس بات پر، یہ جتنا کھلا نظام ہے یہ تو میرے دوستوں صرف امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں دیکھیں گے تم اس نظام کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتے ہو۔ جن کے اور اللہ کے درمیان کائنات کا نظام حائل ہو جائے گا، نہ وہ کسی کو معبود سمجھ بیٹھیں گے۔ اس کو معبود سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کے نظام کو معبود اس طرح سمجھیں گے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزوں کو شکل والا راستہ بنایا ہے۔ بس سمجھ لو انہوں نے اتنا کہتے ہی اللہ کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظام کے پابند نہیں ہے۔ جیسے سائنس والے کہتے ہیں جب یوں ہوگا تو یہ ہوگا۔